اور اگر رات کے آخری پہر میں ہم گلی کوچہ بازار سے گزرے تو یوں سناٹا ہوتا ہے، یوں اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، یوں خاموشی ہوتی ہے جیسے انسانیت اپنے کندھے پر اپنے ضمیر کی لاش کو دفنانے کے لیے میرے عزیزوں، دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے حافظ موجود ہو، یہ فقط قرآن عظیم الشان ہی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا، اس کا اپنے سینوں میں بسا لینا اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم کے پڑھنے کی بھی عجیب لذت ہے کہ دنیا کے کسی کتاب کے اندر وہ لذت نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر مختلف لوگ مختلف زبانوں میں، مختلف لب و لہجے میں اور مختلف انداز میں اور مختلف ردم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ پڑھنے والے کا کمال نہیں ہوتا ہے، یہ کمال تو اس کمال والے کا ہے جس نے اپنی کتاب کا پڑھنا اور یاد کرنا اور اپنی سینوں میں بسا لینا اور رچا لینا اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دور وہ تھا میرے بھائی، ایک وقت تھا کہ جب اس قرآن مجید کو تہجد میں پڑھا جاتا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں سے اگر تہجد کے وقت کوئی آدمی چلتا تو تہجد میں قرآن کریم کے پڑھنے کی یوں آواز آ رہی ہوتی جیسا کہ شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ وہ زندہ لوگوں کا شہر تھا، اور اگر رات کے آخری پہر میں ہم گلی کوچہ بازار سے گزرے تو یوں سناٹا ہوتا ہے، یوں اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، یوں خاموشی ہوتی ہے جیسے انسانیت اپنے کندھے پر اپنے ضمیر کی لاش کو دفنانے کے لیے جا رہی ہو۔ ساری قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے، رات 2 بجے تک ادھر ادھر کے فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں، نکڑوں پر بیٹھ کر منظر کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شراب کے اڈوں پر بیٹھ کر شراب کے مٹکے کے اندر اپنے ہونٹوں کو اور اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو ڈبوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے ایک دور وہ تھا کہ جب اس قرآن کریم کو وہ پڑھتے تھے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، طبیعت ایسی مچل رہی تھی کہ ذرا جہر یعنی بلند آواز سے پڑھو، لیکن قریب ہی میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور پاس میں بچہ سویا ہوا تھا چارپائی پر۔ محسوس کیا کہ جب بلند آواز سے پڑھتا ہوں تو گھوڑا بتکتا ہے، لہٰذا دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر آہستہ پڑھنا شروع کر دے۔ پوری رات یہی معاملہ چلتا رہا۔ جب تہجد کی نماز مکمل کی اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو آسمانوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ستاروں کی مانند روشنیاں ہیں جو ان کے سروں کے اوپر واپس آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ ان روشنیوں کو دیکھ کر پریشان اور حیران ہوئے۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی، کونین کے نگینہ، یتیم آمینہ، اللہ کے نامدار، اللہ کے رازدار اور مدینہ کے تاجدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے رات کو تہجد اس انداز سے پڑھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ بلند آواز سے پڑھوں، لیکن بچے کی خوف کی وجہ
سے آہستہ پڑھتا تھا. میں نے کسی طریقے سے تہجد کی نماز مکمل کی, لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے آسمان کی طرف کچھ روشنیاں واپس جاتے دیکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے محبوب نے فرمایا, اے میرے پیارے صحابی, وہ رب کریم کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اگر تم اسی طریقے سے بلند آواز سے پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. سبحان اللہ, کیا خلوص تھی ان کے دلوں کے اندر قرآن کریم کے متعلق. آج ہمارا رشتہ قرآن کریم سے منقطع ہو گیا. اگر ہم نے قرآن کی آیتوں کا سہارا لیا تو اپنی ذاتی مفاد کے لیے, اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کی تو اپنی ذاتی مفاد کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج اپنا ہمارا سگا بھائی ہمارا قرآن سننے کو تیار نہیں ہے. آج ہمارا خاندان ہمارا قرآن سننے کو تیار نہیں ہے. آج ہمارا رشتہ دار ہمارا قرآن سننے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں, صحیح معنوں میں قرآن سے محبت ہونی چاہیے, آج ہمارے دلوں کے اندر سے وہ محبت اور وہ الفت نکل چکی ہے. ارے خلوص ہو تو ایسا ہو